ساری دنیا میں ہے ڈھونڈا چین کچھ ملتا نہیں۔ حضور سے محبت فرض عین ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن کرنی تو ایسے ہے نا جیسے بتایا گیا ہے۔ کیسے کرنی چاہیے سنیے، کیسے کرنی چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بعد والے ایسے کریں جیسے تم نے کیا، اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں ایسے کریں جیسے تم نے کیا تو پھر یہ ہدایت پر ہیں، ورنہ یہ گمراہی پر ہیں۔ صحابہ نے کیسے محبت کی؟ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کا رنگ ذرا عجیب سا تھا، زنانہ کلر تھا، زنانہ کلر تھا۔ ہمارے زمانے میں ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، ان کو بھی زنانہ کلر زیادہ پسند آتے ہیں۔ ڈارک بلو، ڈارک گرین، ڈارک بلیک، یہ سارے زنانہ کلر ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یہ پسند ہے۔ آپ عام دیکھ لیجئے، یہ جتنے ماڈرن نوجوان ہیں ان سب نے وہ کپڑے پسند کرنے ہوتے ہیں جو لڑکیوں والے رنگ ہیں۔ سمجھایا ہی نہیں کسی نے کہ حضور کو کیا پسند تھا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، تمہارے لباسوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مجھے پیارا لباس سفید ہے، خود بھی پہنو، اپنے مردوں کو بھی اسی کلر کا کفن پہنایا کرو۔ اب ہم نے مردوں والے معاملے میں تو حضور کی اطاعت کی ہوئی ہے، لیکن زندوں کے معاملے میں ہم نے زنانہ کلر پسند کیے ہوئے، نیلے، کالے، پیلے، پتہ نہیں کون کون سے کلر۔ صحابی نے چادر اڑی ہوئی تھی، حضور کی خدمت میں آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ ادھر سے آئے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، سمجھ گئے گڑبڑ ہے کوئی۔ کہاں گڑبڑ ہے؟ ہاں، یہ جو چادر اڑی ہوئی ہے نا، یہ پسند نہیں آئی ہوگی حضور کو۔ اسی وقت واپس گئے اور اس چادر کو جا کے تندور میں ڈال دیا، اس چادر کے بغیر آئے، آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ السلام علیکم، اور ہمیں وعلیکم السلام۔ کہ آپ نے فرمایا وہ چادر کہاں گئی؟ کہنے کے تندور میں۔ آپ نے فرمایا بیوی کو دے دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، جو آپ کو ناپسند ہے اس کو کیسے رہنے دیتا؟ یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ گلی سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے پاس ایک گنبد سا بنایا ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں تھڑے بناتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے، دکی، سندھی میں دکی کہتے ہیں، اردو میں تھڑا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی ڈیزائن ہوگا اس زمانے کا، انہوں نے گنبد بنا دیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے اب گنبد کسی کام کا تو ہوتا نہیں ہے نا، تو ویسے ہی ہوتا ہے شو کے لیے۔ اب وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے گنبد؟ کہ جی فلاں صحابی کا۔ آپ کے چہرے پہ ناگواری تھی، آپ گزر گئے۔ یہ صحابی آپ کی مجلس میں آئے، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پریشان باہر نکلے، صحابہ سے پوچھا یار حضور ناراض ہیں، جواب ہی نہیں دے رہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ایک نے کہا آج گلی سے گزر رہے تھے، تمہارے گھر کے پاس جو قبہ بنا ہوا ہے نا وہ دیکھا تھا، تو پوچھا تھا کہ یہ قبہ کس نے بنایا ہے، تو ہم نے آپ کا نام لے دیا، تب سے آپ کا موڈ ایسا ہے۔ وہ اسی وقت گئے اور اٹھائی کسی اور کدال اور ٹھا ٹھا سارا توڑ کے اسے زمین کے ساتھ لیول کر دیا، اور لیول کر کے پھر آ کے بتایا نہیں حضور آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، قبے کی کیا حیثیت ہے، میں نے اسے مٹا دیا ہے۔ یہ آ کے بتا کر اپنے نمبر نہیں بنائے، لوگ بزرگوں کے پاس نمبر بناتے ہیں نا، نمبر نہیں بنائے، بلکہ خاموش رہے، خاموش رہے۔ خود حضور کا جب وہاں سے گزر ہوا، آپ نے کہا یہاں قبہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہ حضور آپ کا موڈ جب آف دیکھا، آپ کو جب ناراض دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا، ہم نے ان کو بتایا، انہوں نے اسی وقت توڑ کے اس کو برابر کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا، ہر وہ تعمیر
جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ انسان کے لیے وبال ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ کام سارا سال وہ کرتے ہیں جو حضور کو ناپسند ہے، اور ربیع الاول میں جلوس نکال لیا۔ میرے بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ محبت کا انداز ہوتا ہے، محبت کا طریقہ ہوتا ہے